اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان 10 لوگوں میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں اولین السابقین میں سے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل ہے۔ غزوہ احد کے دن جب دشمنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رکھا تھا، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ چل ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر چلنے والے کسی شہید کو دیکھ کر خوشی حاصل کرنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 25 سال بعد سن 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت، بارش میں قدرتی نظام۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے اور تمام جاندار، حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے پاس حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزہ رکھنے جیسا ہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مومن پر تہمت لگانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو اس کے بدن کو جہنم سے بچائے گا، اور جو شخص مومن بھائی پر کسی چیز کی تہمت لگائے جس سے اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا بدلہ نہ دے دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص ہیں۔ تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے وہ اس میں اتر جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کو
ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ ہاں اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اس کو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔